حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور تو اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت تو مقررہ وقت پر آنی ہی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ ایپیکل ارننگ سپورٹ کے معزز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ کا نام کنندہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام غسل خانے جاتے تو وہ انگوٹھی اپنی بیوی جرادہ یا بعض روایات کے مطابق اپنی خادمہ امینہ کی حفاظت میں دے جاتے۔ ایک روز آپ علیہ السلام غسل کے لیے تشریف لے گئے تو مخرا نام کا شیطان جو آپ کے بہت مخالف تھا، وہ آپ کی شکل میں آیا اور آپ کی بیوی سے انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا آپ سے جدا ہونا تھا کہ تخت و تاج اور سلطنت سبھی کچھ آپ کے ہاتھ سے جاتا رہا، سب چیزوں پر شیطان کا قبضہ ہو گیا۔ آپ نہایت پریشانی کے عالم میں محل سے نکل گئے۔ اس شیطان نے 40 دن تک حکومت کی۔ اصول و ضوابط اور احکام میں تبدیلی نے علماء اور دیگر اہل دربار اور اہل خانہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ سلیمان نہیں، اور اگر سلیمان ہی ہیں تو کیا ان کا شعور و ادراک درست کام کر رہا ہے؟ علماء نے اس کا حل یہ نکالا کہ تخت کے ارد گرد تورات کھول کر بیٹھ گئے اور کلام الہی کی تلاوت شروع کر دی۔ شیطان کے چاروں جانب خدا کے کلام پڑھنے سے وہ تیزی سے بھاگ نکلا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ ادھر سلیمان علیہ السلام چلتے چلتے مچھیروں کی بستی کی طرف جا نکلے تھے اور مچھیرے کے ہاں ملازمت کرتے۔ دن بھر کے کام کاج کے بعد اجرت کے طور پر آپ علیہ السلام کو 2 مچھلیاں دی جاتی۔ ایک روز آپ علیہ السلام بھوک سے بے حال ہو رہے تھے کہ جلدی سے مچھلی صاف کرنے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکل آئی۔ انگوٹھی کا ملنا تھا کہ اسی لمحہ پرندوں کے جھنڈ نے آ کر آپ علیہ السلام پر سایہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عام و خاص نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور معذرت طلب کی۔ بہرحال آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش جانا۔ مختلف تفاسیر اور اسرائیلی روایتوں میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، اور نگ سلیمان، تخت سلیمان یا کرسی سلیمان کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں رقم ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت کا بنا ہوا تھا، قیمتی ہیرے، جواہرات، یاقوت، اصل فیروزہ اور زمرد سے سجا ہوا تھا۔ تخت سلیمان کے حدود و اربع کا تعین بھی کچھ آسان نہیں۔ بعض مقامات پر اس کی لمبائی 300 کوس بتائی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس کی حقیقت یوں واضح کی گئی ہے کہ جب آپ علیہ السلام تخت شاہی پر قدم رکھتے تو وہ ہیبت سے حرکت میں آ جاتا، ہوا کو حکم دیتے، ہوا اسے لے اڑتی اور جہاں پہنچانے کا حکم دیا جاتا وہاں پہنچا دیتی۔ دوران سفر پرندوں کے جھنڈ پورے تخت پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھتے۔ یمن سے شام 1 ماہ کی مسافت پر تھا، لیکن یہ تخت آدھے دن میں لے جاتا۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ بادشاہت میں ان کے سامنے شاہی استبل کے گھوڑے پیش کیے گئے، جہاد کی غرض سے پرورش کیے گئے۔ ان گھوڑوں کی بہت دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 20 تھی۔ ابراہیم تمیمی نے ان کی تعداد 20,000 بتائی ہے۔ حضرت سلیمان ان گھوڑوں کی قد و قامت اور صحت دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور انہیں دیکھنے میں اس حد تک مصروف ہو گئے کہ عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو بہت پشیمان ہوئے۔ اسی غم و غصے کی حالت میں دوبارہ گھوڑے منگوائے اور تمام گھوڑے ذبح کر دیے جو اس کوتاہی کا سبب بنے تھے۔ چنانچہ اللہ کی رضا اور محبت کے لیے بہترین گھوڑے اظہار ندامت میں ذبح کرنے پر اللہ کو ان کی قربانی پسند آئی، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسے انعام سے نوازا جو صرف انہی سے مخصوص ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی غفلت پر افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا استغفار قبول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گھوڑوں سے کہیں زیادہ بہتر اور تیز رفتار سواری عطا فرما دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، جس کی مدد سے وہ جہاں چاہتے بہت جلد بغیر کسی مشکل اور مشقت کے آسانی سے پہنچ جاتے تھے۔ ناظرین، تخت سلیمان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک بڑا انعام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ملتے ہی ہوا اس عظیم الشان تخت کو لے اڑتی اور جہاں پہنچانے کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی۔ یہ ہوائی تخت
صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی یعنی ایک دن میں 2 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا کی طرف سے جو معجزے عطا ہوئے تھے، وہ صلاحیتیں اور استعداد جن سے تمام انسان محروم تھے، خدا نے انہیں بخش دی تھی۔ قوم شیطان نے بنی اسرائیل کو راہ سے بھٹکانے کے لیے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت سلیمان نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ سحر اور ٹونے کے زور پر وہ اتنا عرصہ شاندار حکومت کرتے رہے۔ شیطان نے جنوں اور انسانوں کو طرح طرح کے بہکاوے دیے، جادو کے نئے نئے انداز سکھائے اور انہیں کتابی صورت میں بھی ترتیب دیا۔ نتیجتاً بنی اسرائیل تورات و زبور کو پس پشت ڈال کر اس جادو کی کتاب کو الہامی کتاب سمجھنے لگے۔ جادو سیکھنے اور سکھانے کا عمل تیز تر ہوتا گیا۔ وہ جو اہل شعور تھے، اہل ایمان تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اس خرافات سے باز رکھنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ اس علم کو کیسے غلط کہا جا سکتا ہے جو حضرت سلیمان کا سکھایا ہوا ہے، اور اس علم کے زور پر وہ جنوں انس پر اتنی شان سے حکومت کر گئے۔ عزیزان گرامی، ان خرافات کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا، اور یہ بات بھی پھیلا دی گئی تھی کہ جن علم غیب کے مالک ہیں، جبکہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ جب یہ بات مشہور ہو گئی تو حضرت سلیمان نے شیاطین کی تمام تحریروں کو حاصل کر کے اپنے عظیم الشان تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے اور وہاں سے انہیں نکالا نہ جا سکے۔ ساتھ ہی حضرت سلیمان نے اعلان کیا کہ جو جنوں کو علم غیب کا جاننے والا مانے گا اور جادو پر عمل کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ شیاطین کو آزادی مل گئی۔ انہوں نے بغیر خوف کے وہ کاغذات جو جادو سے متعلق ان کے تخت کے نیچے دفن تھے نکال لیے اور مشہور کر دیا کہ یہ دیکھو، جادو کا علم ہمارا نہیں بلکہ حضرت سلیمان کا ہے، اور اسی کے زور پر وہ ہواؤں کو مسخر کرتے، جنوں کو تابع رکھتے اور پرندوں سے گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ یوں شیاطین نے جادو کے برحق ہونے کا جواز پیدا کر لیا۔ چنانچہ ایسے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور دیگر کوئی نبی ان کی راہ ہدایت کے لیے ابھی سامنے نہیں آیا، قوم کے بگڑنے کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے بابل کے مقام پر ہاروت و ماروت نام کے 2 فرشتے نازل کیے۔ یہاں وہ ایک حسین عورت زہرہ کے عشق میں گرفتار ہوئے، جس نے شراب نوشی، بت پرستی اور قتل و غارت گیری شرط دوستی رکھی، جس پر انہوں نے یہ تمام کام کیے۔ زہرہ نے ان سے آسمان کی طرف پرواز کرنے کا اسم اعظم سیکھا۔ اسے پڑھ کر وہ آسمان پر چلی گئی اور یہ دونوں فرشتے خدا کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ ناظرین، یہ تمام تفصیلات بنی اسرائیل نے گھڑی ہیں، جبکہ قرآن پاک میں صرف اتنا بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کی نسبت الزام تراشی کی، جبکہ یہ کام شیاطین کا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔